السلام علیکم، میرا نام رومان تبسم ہے اور میرے ساتھ شیخ فیصل منیر صاحب ہیں۔ ہم ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں ایسی انفارمیشن دیں جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے۔ آج ایک بہت سیریس ٹاپک کے اوپر مجھے ڈسکس کرنی ہے۔ شیخ صاحب، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ پیسے دے کے انہوں نے اسکل ورکر ویزا لیا تھا۔ اب یہ کافی لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں، پرسنل معاملات ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ کن حالات میں انہوں نے پیسے دیے، کیسے دیے، کس کو دیے۔ لیکن کسی نے 15-20 ہزار دیے، کسی نے 20-25-30 ہزار پاؤنڈ دیے، پلس انہوں نے لیگل فیسز علیحدہ سے پے کی، جیسے امیگریشن ہیلتھ سرچارج پے کیے، انہوں نے ویزا اپلیکیشن فیسز پے کی۔ شیخ صاحب، پہلے میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اسکل ورکر ویزا کو لے کے، وہ کیا چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں؟ جی، سب سے پہلے رومان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ دس ویڈیو۔ آپ کا یہ ٹاپک ہے آج کا، یہ کوئی جسے کہنا چاہیے ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، تکلیف دہ ہے۔ روز رومان صاحب میرا نہیں خیال کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں جاتا جس دن کوئی 1 or 2 کلائنٹس کی کالز نہ آتی ہوں اور ان کے یہ ایشوز نہ ہوتے ہوں۔ آپ کا یہ سوال کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں وہ رومان صاحب جو اسکلڈ ورکر پہ ہیں، سی او ایس پہ ہیں، ان کی باتیں سن کے کسی کا کوئی ایشو ہے، کسی کا کوئی ایشو ہے، کسی کا کوئی ایشو ہے، آپ یقین کریں دل سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یار یہ کس ٹربل میں پڑ گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں اتنے پیسے دے کے آیا ہوں، میں اس میں نہیں پڑتا، اور وہ یہاں پہ 1-2 سال سے جاب کر رہا ہے، اور جاب کیا کر رہا ہے رومان صاحب؟ وہ صرف سیلری جنریٹ ہو رہی ہے، ٹیکس پے کیے جا رہے ہیں، جینوئن جاب نہیں ہے، امپلائر جینوئنلی اس کو جاب دے نہیں رہا۔ نہیں شیخ صاحب، میرا کوشچن تھوڑا سا مجھے کوئکلی بتائیں، یہ یو کے وی آئی کر کیا رہی ہے؟ انفورسمنٹ والے کر کیا رہے ہیں؟ کیا یہ ریڈز کر رہے ہیں؟ یس رومان صاحب، آج کی بات ہے جو 21 اپریل میں، آج کل حالات بہت بہت ٹائٹ کر دیے گئے ہیں۔ یو کے وی آئی ٹارگٹ کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نمبرز آف امپلائرز کے لائسنس کینسل کر دیے گئے ہیں، نمبرز آف امپلائیز جن کو جاب جنرلی ایلوکیٹنگ ان کو بھی 60 ڈیز کا نوٹس۔ دیکھیں میں امپلائر ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پہ کوئی نہ کوئی رینیول کا یا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، وہ امپلائر ان ملازمین کو جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، وہ ان کو فائر کر رہا ہے۔ نہیں، آپ نے کہا اسپانسر لائسنس کینسل کر دیے گئے، جی مطلب سسپینڈ کر دیے گئے، ریووک کر دیے گئے، اور اگر ریووک کر دیے گئے، یہ ریووکیشن کا مطلب کیا ہے؟ ریووکیشن کا مطلب تو رومان صاحب بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو کلیئر فارغ کر دیا گیا۔ مطلب فارغ کرنے کو ذرا کیا کہتے ہیں؟ فارغ کرنے کو مقصد ہے کہ آپ یہ جو آپ کے 10 امپلائیز ہیں، اگر آپ کا لائسنس ریووکیشن ہوئی ہے تو وہ بیچارے فارغ ہیں۔ مطلب وہ 10 امپلائیز فارغ ہے، مطلب ان کا ویزا کینسل ہو گیا؟ ویزا کینسل ہو گیا، ان کو 60 ڈیز کا نوٹس دے دیا گیا۔ پہلا سٹیپ یہ کہ جو ایجنسیز ہیں، جو انفورسمنٹ والے ہیں، وہ اپنا یہ کام کر رہے ہیں، وہ ریڈ کر رہے ہیں، وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جینوئن ہیں، یہ نان جینوئن ہیں، لائسنس ریووک کرتے ہیں۔ اور مائیگرنٹ جو اسپانسرڈ مائیگرنٹ ہوتے ہیں، جن کو اسپانسرشپ ملا ہوتا ہے، ان کے ویزے بھی کینسل ہو رہے ہیں جی، اور 60 ڈیز کا 60 ڈیز کا نوٹس بھی آ رہا ہے۔ شیخ صاحب، وہ جن کو 60 ڈیز کا نوٹس مل رہا ہے جی وہ کیا کریں؟ رومان صاحب 60 ڈیز کا جن کو نوٹس مل رہا ہے ان کو ایک، میں اس کو لفظوں میں کہوں گا کہ ایک لائف لائن مل رہی ہے۔ 60 ڈیز میں آپ کسی اور سی او ایس پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کسی اور ویزا کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں، آپ اس میں سیلف اسپانسرشپ، اگر کوئی آپ کا پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے ایسا تو آپ اس پہ بھی اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں، آپ انوویٹر فاؤنڈر پہ بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایسی کیٹیگری میں جس میں آپ کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو تو یقیناً آپ نیا سی او ایس لے کے اس کے اوپر آپ سوئچ ہو جائیں۔ لیکن وہ مائیگرنٹ نے جو 15-20 ہزار پاؤنڈ پے کیا تھا، وہ پیسے پروٹیکٹ نہیں کریں گے اس کو؟ نہیں رومان صاحب، بالکل نہیں کریں گے، انفارچونیٹلی بالکل نہیں۔ اتنے پیسے دیے تھے شیخ صاحب؟ رومان صاحب دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ اگر میں تو وہ آپ کو کہنا نہیں چاہتا، ایسے بھی ہمیں کوئریز آتی ہیں کہ رومان صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، 4 سال میں نے جاب کر لی اس کنٹری میں، ٹھیک ہے، یہ میں کسی طریقے سے یہ سی او ایس کی بات کر رہا ہوں، کیا 4 سال کے بعد امپلائر اگر اس کو فائر کر دیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ لیکن وہ ٹیکس تو پے کر رہا تھا رومان صاحب، ٹیکس پے کر رہا تھا، اس نے سارا کچھ کیا۔ اگر آپ کو فائر کر دیا گا تو آپ کو پھر کیا ملے گا؟ 60 ڈیز کا نوٹس ہی ملے گا نا، آپ نے اس کنٹری میں رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فائر کرے یا اسپانسرشپ لائسنس ریووک ہو، دونوں صورت میں 60 ڈیز کا نوٹس ملے گا۔ لیکن میرا اسپیسیفکلی کوشچن یہ ہے
کہ ایک بندے نے 15-20 ہزار خرچ کیا تھا, جی جی, وہ پیسے اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, آپ نے بولا نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. لیکن اچھا میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کی نظر میں کریں گے وہ پروٹیکٹ؟ سر بالکل نہیں کریں گے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. کیوں وہ اس لیے پروٹیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ ویکینسی جینون نہیں تھی, جاب جینون نہیں تھی, امپلائمنٹ جینون نہیں تھی, جینون اس کو سیلری پے نہیں کی جا رہی تھی. اچھا لیکن شیخ صاحب کچھ لوگوں کو جینون سیلری پے نہیں کی جا رہی تھی لیکن ٹیکس پے کر رہے تھے وہ. نعمان صاحب رزلٹ پھر بھی وہی زیرو ہے کہ چاہے آپ نے ٹیکس پے کیا ہے یا نہیں کیا, آپ کو سیلری کیش میں دی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال کمپلیٹ کر لیے آپ نے ہیپیلی, کیا آپ کو یو کے وی آئی ہوم آفس آپ کو ILR دے دے گا؟ اچھا پھر وہی سیلری کیش پہ چھوڑیں, آپ کو سیلری بینک ٹرانسفر ہوئی, آپ نے ٹیکس پے کر دیا, لیکن جاب چونکہ جینون نہیں تھی, جاب جینون نہیں تھی, امپلائمنٹ جینون نہیں تھی, اور کسی بھی وجہ سے جب ان کا لائسنس ریووک ہوگا جی تو آپ کا ILR سٹیک پہ لگ جائے گا, آپ خود سٹیک پہ لگ جائیں گے. 60 ڈیز کا نوٹس. آپ اکیلے سٹیک پہ نہیں لگیں گے, اگر آپ کے ساتھ آپ کی وائف ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بچے ہیں وہ بھی سٹیک پہ لگ جائیں گے, سارے کے سارے سٹیک پہ لگ جائیں گے. سر ان کا قصور کیا ہے؟ نعمان صاحب یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اب وہ ان کی پیسے پے کیے تھے, پیسے پے کیے, سب کچھ کیا, لیکن نعمان صاحب 5 سال اگر آپ نے جینون جاب کے ساتھ, جینون ریکارڈ کے ساتھ, اپنی چیزوں کے ساتھ اگر یہ کیری نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے 4 سال 11 ماہ بھی اسی طرح زندگی گزار لیں, کہیں آپ ہوم آفس یو کے وی آئی کی کہیں آپ چیکس میں آ گئے تو آپ کا رزلٹ وہ 4.5 سال 5 سال آپ کے زیرو. ہوم آفس تو پہلے بھی سویا ہوا تھا, انہوں نے ویزا گرانٹ کر دیا کیونکہ جاب ان کو لگا جاب جینون ہے لیکن جینون نہیں تھی, شاید ابھی بھی سویا ہو ILR مل جائے. نہیں نعمان صاحب, ہوم آفس آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں, ہم تو Tier 2 کا لائسنس بھی اپلائی کرتے ہیں, COS بھی. نعمان صاحب اب ہوم آفس نہیں سویا ہوا, بلکہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں ود اسمائلنگ فیس آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہ ہوم آفس اب مجھے لگتا ہے کہ 24/7 جاگ رہا ہے, یعنی اب ہوم آفس سو ہی نہیں رہا, مطلب وہ ریٹس کر رہا ہے, کمپلائنس چیک کر رہا ہے, ٹرمینیشن کر رہا ہے, ڈیجیٹل چیکس ہو رہے ہیں, کسی کی رینیول ہے اس کی کمپلائنس میں اس کو پھنسا لیا گیا ہے. نعمان صاحب چیزیں کیونکہ جینون نہیں ہیں فرام امپلائرز کی چیکس پورے نہیں ہیں, ان کی کمپلائنس پوری نہیں ہے, تو میں یہ معذرت کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ بیچارے 10-15 امپلائیز بھی مصیبت میں ہیں. سر 2 سوال. نمبر 1, لائسنس ریووک ہو گیا, امپلائر کیا کرے, اور ویزا آپ کا کرٹیل ہو گیا, امپلائی کیا کرے, دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بتائیں مجھے. دیکھیں نعمان صاحب, یہ جو سوال آپ نے کیا کہ امپلائر کیا کرے, امپلائر کو جس وقت وہ Tier 2 کا لائسنس لیتا ہے اس کو اسی وقت بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کمپلائنس کرنی ہے, آپ نے ریکارڈ مینٹین کرنا ہے, سیلریز کو دیکھنا ہے, آپ نے ہوم آفس کو کوئی چینج آتی ہے بتانا ہے. اللہ کے فضل سے ہوم آفس کو جن امپلائرز کے لائسنس ختم کیے گئے ہیں انہوں نے کمپلائنس کی 0 بھی نہیں کی. بہت ساری چیزیں ہیں نعمان صاحب, کمپلائنس پوری کرنے کے لیے ایکسپرٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. نعمان صاحب پرابلم یہی ہے کہ ایک معذرت کے ساتھ امپلائر جب لائسنس لے لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے یہ وال آف چائنا کراس کر لی ہے, اب میں K2 پہ پہنچ گیا ہوں, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ بتائیں امپلائر کا بتا دیا, امپلائی کیا کرے, امپلائی کو 60 ڈیز کا نوٹس مل گیا, یا تو وہ کنٹری چھوڑ دے یا وہ نیا امپلائر ڈھونڈ لے, وہ اور کیا کرے. دیکھیں نعمان صاحب, کنٹری نہ چھوڑنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیں اس کے لیے میں نے اس کو آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کے لیے لائف لائن ہے 60 ڈیز بھی 2 مہینے. 2 مہینے کے اندر نعمان صاحب دیکھیں, اگر تو آپ اسی جاب پہ ہیں, اگر آپ کو یہ 60 ڈیز کا نوٹس مل گیا تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کسی ایسے ویزے میں جو کہ لیگلی یو کے وی آئی نے آپ کو پرمٹ کیا ہوا ہے آپ اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں, جس سے آپ لیگلائز ہو سکتے. شیخ صاحب اگر کسی امپلائی نے ان 2 مہینے میں کوئی اور ویزا سوئچ نہیں کیا, کیا وہ ڈیٹین ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. نعمان صاحب جب آپ کو 60 ڈیز کا نوٹس دیا جاتا ہے, چاہے وہ ای میل کی شکل میں یا نوٹس میں, اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے 60 ڈیز میں سوئچ نہیں کیا تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی آپ والنٹرلی چلے جائیں. اگر آپ نہیں جاتے 60 ڈیز بھی کراس کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو انفورسمنٹ یعنی ایکشن کے ذریعے یہاں سے پچھلے سے پچھلے کویسچن بڑی اچھی آپ نے امپلائر کے لیے سجیشن دے دی ہے کہ جینون امپلائمنٹ ہو, جینون پے رول ہو, جینون آپ کی رائٹ ٹو ورک آپ نے چیک کیا جو کہ لوگ نہیں کرتے. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یو کے وی آئی ڈائریکٹ ایچ ایم آر سی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا.
وہ ایچ ایم آر سی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی سیلریز ٹائم پہ جا رہی کہ نہیں جا رہی. وہ ریئل ٹائم انفارمیشن جس کو آر ٹی آئی بولتے ہیں اس کے تھرو وہ سارا چیک کر رہے ہوتے ہیں. شیخ صاحب اگین ہم امپلائر دونوں کی بات کر رہے ہیں. امپلائر کو لیتے ہوئے امپلائر لائسنس ریووک نہ ہو اس کو بچانے کے لیے کیا کیا کرے؟ نعمان صاحب یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں, آپ بتائیں. سر اگر آپ مجھ سے یہ کویشچن کرتے ہیں ٹو بی ویری فرینک ہماری پچھلی ڈسکشن میں اس کا جواب موجود ہے. امپلائر ٹائم پہ سیلری پے کرے, امپلائر ریکارڈ کیپنگ اچھے سے کرے. اب یہ وہ باتیں ہیں یہ ساری کمپلائنس میں آتی ہیں. کمپلائنس کو پورا کرنا پڑے گا. گائیڈنس موجود ہے یو کے وی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر. آپ اس گائیڈنس کو فالو کریں. آپ کے پاس جینون ویکنسی ہو تبھی آپ کاسٹ لیٹر ایشو کریں. آپ کے پاس جینون سو کوڈ ہونا چاہیے, رائٹ سو کوڈ ہونا چاہیے. لوگ غلط سو کوڈ ایشو کر رہے ہیں. دیکھیں رحمان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ کا یہ اسپیسیفک کوسچن تھا امپلائر کے لیے. پھر وہی بات میں پیچھے بھی آپ نے یہی سوال کیا, میں نے جواب دیا. امپلائر کو کسی ایکسپرٹ بندے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا 10 to 15% جو میری نالج ہے, میری اویئرنیس کے مطابق 10 to 15% لوگ ویجیلنٹ ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بعض موسٹلی جنہوں نے اس قسم کے لائسنس لیے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ریسپیکٹ, ان کو نہیں پتا کمپلائنس کا. اور آپ ایک امپلائر جس کے پاس 5 یا 10 امپلائی ہیں, عمان صاحب اگر وہ سکون سے سو رہا ہے اور وہ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ نہیں رکھتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 10 لوگوں کو بھی ساتھ ڈبو رہے ہیں, خود بھی ڈوب رہے ہیں اور اس کو بھی ڈبو رہے ہیں. شیخ صاحب ہم امپلائر اور امپلائی دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. امپلائر کا لائسنس ریووک ہو گیا یا سسپینشن کا لیٹر آ گیا, امپلائی کے پاس کرٹیلمنٹ لیٹر آ گیا, کیا اس کو فکس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. چیزیں دیکھیں رحمان صاحب, اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مین ٹو مین ہر کمپنی امپلائر کی جو اس کے آئیڈینٹیکل کہہ رہے ہیں فیکٹس ہیں, جو اس کے اسپیسیفک اس کی جو پرابلمس ہیں, اگر وہ کسی ایکسپرٹ بندے کے پاس آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فکس کی جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی امپلائی آتا ہے تو اس کے بھی یہ ایشوز فکس کیے جا سکتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ہی انٹیلیجنٹ اور ایکسپرٹ ایڈوائزر کی ضرورت ہے. اگر آپ اسے لکیلی رابطہ کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ٹھیک. ایک کوسچن اسی سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بہت اچھے کوسچن ریز کیے ہیں. یہ میرا بھی دل ہے کہ میں آپ سے ایک کوسچن ریز کروں. مان صاحب یہ جو پچھلے قانون میں آئے ہیں جو لوگ امپلائیز جو 26-27 ہزار والے اس میں چل رہے ہیں, کیا اگر خدا نہ خواستہ وہ یہاں سے کسی پرابلم میں چلے جاتے ہیں امپلائر کی وجہ سے یا اپنی کسی وجہ سے, کیا وہ پرانے قانون کے اندر ہی رہ کے دوبارہ 26-27 ہزار والی جاب ہی کاسٹ لیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اب لو میڈیم اسمال میڈیم اسکلڈ ورکر اور ہائی جو اسکلڈ ورکر ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ لو والا تو سیٹلمنٹ نہیں لے سکتا, کیا میڈیم والا بھی نہیں لے سکتا سیٹلمنٹ, صرف جو لیول 6 یا FQ6 والے ہیں وہی جا سکتے ہیں سیٹلمنٹ پہ. صرف مجھے تھوڑا سا, تاکہ میرے پوچھنے دیکھنے والے اس بات کو بھی تھوڑا سا آپ کے ذریعے کلیئر ہو سکے, ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا پرانے قانون والے کسی اور, اگر میں آیا ہوں لیٹ سے کیئر ورکر پہ, سوری اباؤٹ اٹ کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مجھے احساس ہے, اگر کیئر ورکر مجھے آپ کا کویشچن سمجھ آ گیا, اگر اس کو نہیں مل رہا شیخ صاحب یہ وہی کوڈ تو کیا کریں؟ یہ ہر انڈیویجول کا ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو اسیس کیا جائے گا. جی جی, آپ کے رائٹ سو کوڈ رائٹ ٹائم پہ چینج ہونے بہت ضروری ہے. امپلائرز کو یہ انسٹرکشنز جا چکی ہوئی ہیں. اگر وہ اپنے ایس ایم ایس سسٹم کو دیکھیں, وہاں پہ ایوری ڈے بیسس پہ نوٹس بورڈ کے اوپر جو ایس ایم ایس سسٹم کا نوٹس بورڈ ہے, جب بھی امپلائر اس کو اوپن کرتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی میسج ایک نیا آیا ہوتا ہے. اس میں بڑا اسٹرکٹلی اور بڑا کلیئرلی یو کے وی آئی کی گائیڈ لائن آگی ہوئی ہے کہ آپ سو کوڈ چینج کریں. جو کرنٹ ان کا گوئنگ ریٹ چل رہا ہے یا ایلیجیبل ریٹ چل رہا ہے, ان کو وہ آپ نے سیلری دینی ہے ایوری ڈے بیسس پہ. کہیں نہ کہیں نیشنل منیمم ویج بھی انکریز ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو انکریز کرنا پڑے گا, اور وہ جب تک وہ نہیں کریں گے آپ آئی ایل آر کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے. یہاں پہ امپلائی کو بھی چاہیے کہ اپنے امپلائر سے کانٹیکٹ کر کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرے اور ان کو ریکویسٹ کرے کہ پلیز میرے سو کوڈ چینج کریں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. میں نے یہ سارا کہ کمپلائنس کیا ہے امپلائر کی کیا, یہ والا سوال میں نے اسی لیے پوچھا کہ اس کی ایک جسے کہتے ہیں عقلی شکل سمجھ جانے کے لیے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس کیا کہ ایس ایم ایس پہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن رومان صاحب میں نے 90% امپلائرز کو دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کا بالکل ان کو پتا. سر یہی تو اس وقت ایشو آ رہا ہے
کہ امپلائر کمپلائنس کو لے کے سیریس ہی نہیں ہے, ہاں اس کو یہ اویئرنیس ہی نہیں. ہم نے کمپلائنس کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں, ایگزیکٹلی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اویئرنیس دیں کہ آپ کو کمپلائنس پوری کرنی ہے. اگر آپ کمپلائنس پوری نہیں کریں گے آپ کا لائسنس تو ریووک ہوگا ہی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جتنے باقی مائیگرینٹس ہیں ان کا ویزا کرٹیل ہو سکتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اب اس وقت آپ اکیلے اپنے ذمہ دار کے رسپانسبل نہیں ہیں, آپ نے جن لوگوں کو کاسٹ دیا ہے, ورک پرمٹ دیا ہے, اسپانسرڈ جاب دی ہے, ان کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے, وہ رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی, اور اگر آپ نہیں لیں گے آپ کی وجہ سے. نعمان صاحب شارٹ آنسر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے, آئی ایم تھینکفل ٹو یو, میرے دیکھنے ہمارے سننے والوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو. نعمان صاحب کیا وہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پرابلم میں چلا گیا امپلائی, جی جی کیا وہ ایس ایم ایس کو چھوڑ دیں, کمپلائنس کو چھوڑ دیں, کسی اور جگہ پہ سی یو ایس پہ جانا چاہتا ہے, کیا وہ آئیڈینٹیکل کوڈ یعنی اسی اسپیشل ورک میں اسپیسیفک میں جائے گا یا کسی اور بھی جگہ پہ بھی جاب؟ شارٹ آنسر یس, کہیں اور پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے پاس اس کی ایجوکیشن یا ایکسپیرینس موجود تھا. ہاں اب ایک بندہ دیکھیں نا, آئی ٹی کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کوڈ پہ آیا تھا, کل وہ کہتے ہیں میں اب ڈیولپمنٹ کے کوڈ میں جانا چاہتا ہوں, میں ایز اے ڈیولپر جانا چاہتا ہوں, لیکن پیچھے اس کی کوالیفیکیشن موجود ہے, اس نے بیچلر کی ڈگری ایسی کی ہوئی ہے, یا اس کے پاس ایز اے ڈیولپر ایکسپیرینس موجود ہے کہ وہ اپنی فیلڈ چینج کر سکتا ہے. ایک نرس تھی وہ اب سینئر نرس لگ گئی ہے, یا ایک نرس تھی اور وہ نرس کہتی ہے کہ پہلے میرے پاس ساری کوالیفیکیشن ایکسپیرینس نرس کا تھا, کیئرر کا تھا, لیکن آج میں پروجیکٹ مینیجر لگنا چاہتی ہوں, تو وہ غلط ہے, وہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کیونکہ ہوم آفس اس پہ انٹرویو کرے گا, اس پہ سمپل از دیٹ, پائلٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ڈاکٹر پائلٹ نہیں بن سکتا, لیکن وہ اپنی فیلڈ میں سم ہاؤ ایڈجسٹ کر سکتا ہے اگر ایکسپیرینس ہے, اگر اس کی. کیا یہاں پہ ایجوکیشن ہے ایکسپرٹ ایڈوائزر کی بھی ضرورت ہوگی؟ 110%. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وہ ایکسپرٹ صرف ہم نہیں ہو سکتے, آپ کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جائیے جو کہ ریگولیٹڈ ایکسپرٹ ہے, اور اس سے ضرور اپنے کیس کو ڈسکس کیجئے. کیس اسپیسیفک ڈسکشن اینڈ کنسلٹیشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, اور پلیز انفورسمنٹ کا ویٹ نہ کیجیے, اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ انفورسمنٹ والے آپ کے بزنس پہ ریڈ کریں گے, آپ کا کمپلائنس وزٹ کریں گے. وہ ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے, ان پرسن بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا سسپینشن ہو یا ریووک ہو, اس سے پہلے آپ ایکسپرٹ کو کنسلٹ کیجیے. اسی طرح امپلائیز جو ہیں وہ اگر پیسے دے کے آئے تھے, یا وہ کوئی irregularities کا حصہ بنے ہوئے ہیں, یا اس کا شکار ہو رہے ہیں, وہ بھی ایکسپرٹ سے اپنی کنسلٹیشن بک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ